اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان: علم کی حقیقت، مقصد اور فضیلت. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز سامعین، آج ہم علم کی حقیقت، مقصد اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے. یہ وہ موضوع ہے جس پر دین اسلام نے بہت زور دیا ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. علم کی حقیقت. علم دراصل نور ہے، روشنی ہے، بصیرت ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو جہالت، ظلمت، اندھیری اور گمراہی سے نکال کر اللہ کے راستے کی طرف لے آتا ہے. علم کا مطلب صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ دل کی آنکھوں کو کھولنا اور حق کو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ترجمہ: کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. سورۃ الزمر. یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ علم انسان کو ایک بلند مقام عطا کرتا ہے. علم کا مقصد. علم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے احکامات کو جاننا، دین کو سمجھانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. علم کا مقصد یہ نہیں کہ انسان فخر کرے یا دنیا طلب کرے، بلکہ یہ ہے کہ بندہ عاجز ہو کر اللہ کا سچا بندہ بن جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو. اگر علم تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتا تو یہ علم نہیں، بوجھ ہے. علم کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: جو شخص علم کے حصول کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مسلم. علم حاصل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب بندوں میں شامل ہوتا ہے. علم کی فضیلت شہداء سے بھی بیان کی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال تم سے حفاظت چاہتا ہے. محترم سامعین، آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دینی علم کو
ہم دینی علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا علم، نفع علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔